بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. محترم سامعین اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں اور میری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا فرمایا اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وہ مجالس وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں. آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی مجالس تھی، یہ اجتماعات کتنی قیمتی اجتماعات تھی، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات اور مجالس کو دنیا ہی میں جنت قرار دیا اور ان مجالس و اجتماعات میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے فرما دیے. اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب کھا پی لیا کرو. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت تو یہ ہے ما لا عین رأت، کہ اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا خطکا تک نہیں گزرا. تو جنت کے باغات دنیا کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، وہ مجالس جن میں دین کی باتیں ہو، وہ مجالس و اجتماعات جنت کے باغات ہیں، اور ان میں بیٹھ کر تھوڑی دیر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں. کل قیامت کے دن انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا وہ اپنے اوقات کو کن چیزوں میں تو نے گزارا، اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی ہوگا جو خدمات خلق اور اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جس پر انسان مطمئن ہوگا اور اس کی یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم نے اپنے تمام اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت نہ گزارتے. محترم، آج کی اس مجلس کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ان نونہالوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس عظیم کتاب کو یاد کرنے میں صرف کی. یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام محفوظ ہے. ان حفاظ کرام کو سلام پیش کرتے ہیں. میرا عزیز ساتھیو، آپ تمام حضرات کا اس رشک و فلک بزم اور رشک ملائکہ کی محفل میں ذوق در ذوق تشریف لانا اور ہماری حقیر سی دعوت پر اپنی تمام اہم ضروری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں قدم رنجا فرما کر اس مجلس کی رونق میں اضافہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں. محترم سامعین،
دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کی یہ مجلس بھی ایک خاص مقام وقار رکھتی ہے، اور یہ اصول مسلم ہیں کہ ہر باوقار شے کے لیے باکمال شخصیت عظیم المرتبت انسان اور قائد ہونا چاہیے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، کاررواں کے لیے بس مقتدیٰ چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین و ملت کا یہ آئین عمل رہا ہے کہ ہر محفل، ہر جلسہ، ہر بزم کے آغاز سے قبل ایک ایسی جامع اور اولو العزم ذات کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے ہیں جس کے تحت نگرانی اور قیادت و سیادت میں وہ پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر جائے۔ ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل ازیں کے اجلاس کا آغاز ہو، اس کی صدارت کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ذات فکر و نظر، علم و عمل، فہم و فراست، فضل و کمال، حسن و جمال اور علم و متانت کا ایک حسین سنگم ہے، جن کا جمال علم اور حسن عمل ایک ایسا آب جو ہے جس کا شینی و شفاف پانی دلوں کے بعد سمود سے جلسائی ہوئی کھیتیوں کو سبزہ زار اور مرغزار بنا دیتی ہے۔ اس سے میری مراد جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب بروچی دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کی صدارت پر ہم فرحت و انبساط محسوس کرتے ہوئے اراکین مجلس تائید کی قوی امید رکھتے ہیں۔ ساتھیوں میں سے کوئی آیا اور میری اس بات کی تائید کرے۔ ابھی ہمارے ساتھی نے جس شخصیت کا نامی اور اسم گرامی لیا ہے، میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ اب ہم باقاعدہ صدر جلسہ کی اجازت سے اس مقدس قرآن کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں، جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء، شعراء و ادباء حیران و شستر رہ گئے۔ وہ قرآن کریم کہ جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشکبار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میں اس شعر کے ساتھ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، حافظ رمضان سورتی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام اللہ کی تلاوت پیش فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، پڑھ دیا جب بھی کسی نے کچھ لکھا قرآن کا، گر پڑا تحت الثری میں قافلہ شیطان کا۔ ابھی ہم تلاوت کلام اللہ سے مستفید ہو رہے تھے اور محفل میں نور و برکت کی فضا چھا رہی تھی، رحمت خداوندی کا نزول ہو رہا تھا۔ آئیے اس پور نور ماحول کو باقی رکھتے ہوئے ہم نعت کا سہارا لیں، جس کے لیے میں سیف اللہ باسکا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پیش فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ جیسا اتارا ہے گیا محفوظ ہے یہ آج بھی، قرآن کے الفاظ بھی، حرکات اور سکنات بھی، جیسا اتارا ہے گیا محفوظ ہے یہ آج بھی، قرآن کے الفاظ بھی، حرکات اور سکنات بھی، رب نے چنے دربان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ ان حافظوں سے ہے عقیدت ہوتے کیوں حیران ہو، امت کا سرمایہ ہے یہ سب کا یہی ایمان ہو۔ ان حافظوں سے ہے عقیدت ہوتے کیوں حیران ہو، امت کا سرمایہ ہے یہ سب کا یہی ایمان ہو۔ اس قوم کی پہچان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے
یہ حافظ قرآن ہے، جن کاغذوں پر آیتیں ہو وہ میرا قرآن ہے، ان کے دلوں میں بھی لکھا وہ بھی میرا قرآن ہے، جن کاغذوں پر آیتیں ہو وہ میرا قرآن ہے، ان کے دلوں میں بھی لکھا وہ بھی میرا قرآن ہے، جو صاحب فرقان ہے وہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آسائشوں کو چھوڑ کر یوں وقف کر دی زندگی، پڑھتے پڑھاتے ہی رہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی، آسائشوں کو چھوڑ کر یوں وقف کر دی زندگی، پڑھتے پڑھاتے ہی رہے ہر وقت ہر دم ہر گھڑی، جو کامل قرآن ہے وہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، تقریب ہوگی خلد میں ان حافظوں کی شان میں، حفاظ کی ہوگی تلاوت گلشن رضوان میں، تقریب ہوگی خلد میں ان حافظوں کی شان میں، حفاظ کی ہوگی تلاوت گلشن رضوان میں، جو منصب ذیشان ہے وہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، ان حافظوں کے والد کا بھی بلند ہے مرتبہ، سر پر تصور تاج ہوگا سونے اور یاقوت کا، ان حافظوں کے والد کا بھی بلند ہے مرتبہ، سر پر تصور تاج ہوگا سونے اور یاقوت کا، ماں باپ کا جو مان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے یہ حافظ قرآن ہے۔ ماشاء اللہ
حافظ ہونے والے طلباء کے لیے مولانا عبد المجید ولن گردہ ان کی طرف سے 100 روپے انعام میں موصول ہوئے ہیں۔ انمول گیرج کمال والوں کی طرف سے 2800 روپے، ایک مسلم بھائی کی طرف سے ایک جوڑی کپڑا، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1400 روپے، مولانا سلیم صاحب برادر ان کی طرف سے 500 روپیہ انعام میں موصول ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ساجد بھائی دبا والا ان کی طرف سے 100 روپیہ انعام۔ اب جلسے میں حصہ لینے والے طلباء کے لیے مولانا سلیم صاحب کی طرف سے 250 روپے انعام، ایک مسلم بھائی کی طرف سے 600 روپیہ، ساجد بھائی دبا والا کی طرف سے 200 روپیہ موصول ہوئے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اب میں درجہ سوم کے ایک طالب علم امان نسواری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عظمت قرآن پر عربی میں تقریر پیش فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كتابه إلى كل خير هاديا ومن كل داء شافيا وأما سواه مغنيا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم۔ أمة القرآن، إن القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية ومعجزة الإسلام الخالدة، وإنه نعمة باكية وعصمة واكية وحجة بالغة ودلالة دابغة، وهو شفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور، هو الكلام الحق الجزل والفصل الذي ليس بالهزل، بهرت بلاغته الألباب ودهرت فصاحته على كل مقول، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ أيها الأحباب، إن هذا القرآن أنزله الله تعالى في هذا العالم ليكون منهج حياة هي خير حياة وأسعدها، ومرشدا إلى سبيل هي أقوم سبيل وأنجهها، يحزب النفوس ويزكيها ويقوم الأخلاق ويعليها، يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين وينجيه من شقاوة الحياتين، وقال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وقال تعالى إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ إخوة الإيمان والعقيدة، إن القرآن الكريم هو محور الأمة الإسلامية، قلبها النابض الخفاق ومرجعها الأم الأصيل ومحركها المؤثر الفعال، قد ربط الله هذه الأمة بهذا القرآن ففيه عزتها وكرامتها وسعادتها وهناؤها ونجاحها وفلاحها، لقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين فمن قدر هذه النعمة العظيمة الجليلة حق قدرها وقام بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار وطبق أحكامه ونفذ قوانينه على حياته فهو فائد بسعادة الدارين ومن تغافل عن هذا القرآن ولم يعد حقه فهذا القرآن حجة عليه وذلك هو الخسران المبين فعلينا أيها الإخوة أن نعمل بما جاء في القرآن ونجعله دستورا لحياتنا الفردية والجماعية ونسلك على دربه ومنهاجه ونعيش وفق هدايته. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حافظ ہونے والے طلباء کے لیے ایک مسلم بھائی کی طرف سے 1000 روپے موصول ہوئے ہیں فجزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے اس مدرسے کے اندر ماشاءاللہ نورانی قاعدے سے لے کر ناظرہ تک کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن کی پڑھائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارے مدرسے کے اندر عالمیت کا کورس بھی شروع ہو چکا ہے. ابھی عربی سوم کا یہ بچہ آپ کے سامنے تقریر کر کے گیا ہے. ماشاءاللہ اللہ رب العزت آپ حضرات کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اب ہم باقاعدہ مہمان خصوصی کے سامنے تکمیل حفظ کی یہ مجلس شروع کرنے جا رہے ہیں، لہذا اب باری باری بچے مہمان خصوصی کے سامنے اپنا قرآن تکمیل فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اب میں مدرسہ حاجہ کے محتمم مولانا مشتاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور کلمات تشکر و امتنان پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے محترم دوستوں بزرگوں،
اللہ جل جلالہ عمان والوں کے بہت کرم احسان ہے کہ اللہ نے بہت مبارک مجلس کے لیے ہمیں جمع فرمایا. وقت کی قلت کی وجہ سے کوئی لمبی بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن مختصراً میں سب حضرات کا شکر گزار ہوں، خصوصاً ہمارے مولانا سلیم برادری صاحب جو کافی مشغولانہ زندگی کے باوجود ہماری دعوت کو لبیک کہہ کے سفر کر کے ہم تک حاضر ہوئے. اللہ رب العزت کے سفر کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صحت العافیت کا معاملہ فرمائے. اور ویسے ہی تمام علماء کرام جو دور و دراز سے آئے ہیں، جو کسی بھی دانے سے خبر سن کر اور کسی کی طرف سے دعوت سن کر بھی آئے ہیں، ان تمام کے میں تحلیل سے شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی آج کے مجلس کے جو ہمارے گویا کے بڑا حضرات جو 14 حافظ قرآن ہے، ان کو خصوصاً مبارکباد ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والدین کے لیے ایک ذخیرہ آخرت اور آنکھوں کے ٹھنڈک بناوے، اور جیسے نے اپنے قرآن کو اپنے سر میں حفظ کیا ہے ویسے ہی تعداد میں حیات اللہ ان کی حفاظت فرماوے. اللہ ان کی زندگی کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ آج جو ہماری مجلس ہے ہم تمام کے لیے بھی، خصوصاً ادارے کے لیے بھی اور ادارے کے جو بھی ذمہ دار محسنین کے لیے بھی بہت مبارک اور ایک فخر کی مجلس ہے کہ مدرسہ محمدیہ بچوں کا گھر نسواری جو سن ہجری 2008 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور تقریباً 2012 میں حفظ کلاس شروع کیا گیا، اور اس کے سال دور حاضر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایجوکیشن کی بنیاد پر اسکول میں چالو کی گئی. آج جتنے بھی حفاظ کرام الحمدللہ کوئی 12 تک پڑھا ہوا ہے، کوئی 10ویں تک پڑھا ہوا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بیس پر کالج کے اندر بھی جا رہے ہیں. الحمدللہ وہ اپنی حفظ کی سند کے ساتھ ایجوکیشن کی بنیاد پر گریجویٹ کی بھی سرٹیفکیٹ ملے گی. ویسے ہی الحمدللہ ہمارے یہاں عالمیت کا کورس شروع کیا گیا، 5 سالہ کورس ہے. اس سال سوم ہدایت تک پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آئندہ سال مشکات شریف بھی شروع ہوگا، اور آگے اللہ نے چاہتے انشاءاللہ دور حدیث تک پہنچائیں گے. آپ سے گزارش ہے خاص دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس علاقے کے لیے جو دینی تمنائیں ہیں کہ ہمارا علاقہ جو پورا پڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت یہاں سے ایسے علماء پیدا فرمائے کہ اس علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ نمونہ بن جائے. الحمدللہ ہمارے ذمہ داران کی طرف سے اچھی کوششیں کی جا رہی ہے. یہ جو 14 حافظ ہوئی ہے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لیکن بتایا گیا کہ 14 حافظ میں جو بھی بچہ اپنے قرآن کو ایک ہی بیٹھک میں مکمل بغیر غلطی کے سنائے گا، انشاءاللہ ان کو عمرہ کے لیے روانہ کیا جائے گا. ویسے عالمیت کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ ہماری جو پہلی جماعت ہے عالمیت کی، دور حدیث میں جتنے بھی بچے ہوں گے اور پہلی جو فارغ ہوں گے تمام بچوں کو انشاءاللہ عمرہ کی ٹکٹ دی جائے گی. ویسے ہی کہا گیا ہے کہ جو بھی بچہ ہر سال اپنے قرآن کو ختم کر کے ایک ہی بیٹھک میں بغیر کسی غلطی کے اس کو عمرہ میں جانا ہے. ویسے ہی ہر سال دور حدیث کے جو لڑکا جو طالب علم پہلا نمبر لائے گا اس کو بھی عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا. اللہ نے چاہتے اس کے ساتھ کسی نہ کسی اس کو استاد اور عالم کو بھیجا جائے گا. بس اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری جو بھی جائز تمنا پوری فرمائے، اور اس ادارے کو خصوصاً اپنی دعائے خیر کے اندر یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا یہ 14 کے ساتھ ابھی تک کتنے بچے حافظ ہوئے؟ یہ 14 کے ساتھ ابھی تک کتنے بچے حافظ؟ کل تعداد 70. اس میں یہ 14 بھی آگئے. امریکہ نہیں پچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. قابل احترام معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور مدرسہ محمدیہ کے طلباء کرام، آپ کی خدمت میں اللہ نے مجھے یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائی. میں بھی جیسے انہوں نے میرا شکر ادا کیا، میں بھی ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کو اپنے مدرسے کی تکمیل حفظ کی مجلس کے لیے مجھ گنہگار کا ناچیز کا انتخاب کیا. میں ہوں تو ایسا نہیں، لیکن ان لوگوں کا حسن ظن ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے حسن ظن سے بھی زیادہ اچھا اللہ میرے ساتھ معاملہ فرمائے. پیارے عزیز طلباء کرام اور قابل احترام علماء، اساتذہ اور باقی اطراف سے آنے والے مہمانان اعظام، ہماری یہ حفظ قرآن کی تکمیل حفظ کی مجلس ہوتی ہے، یہ 3 مقصد کے لیے ہوتی ہے. نمبر 1 کہ جو بچے رات دن محنت کر کے ان کے ماں باپ کی جدائی کو برداشت کر کے
اور ان کے ماں باپ بھی اپنے بچوں کی جدائی کو برداشت کر کے ایک مدت تک، مقررہ وقت تک اساتذہ کرام جو باپ سے زیادہ مشفق اور مہربان ان کے حوالے کرتے ہیں، اور چار دیواری میں اپنا خون پانی ایک کر کے یہ بچے جب مکمل حفظ قرآن کرتے ہیں تو یہ اس کے حقدار ہے کہ ان کو مبارکبادی دی جائے، چونکہ قرآن پاک اللہ کی تمام کروڑوں نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بیشت قیمت، یعنی سب سے مہنگی قیمت والی اللہ کے خزانے میں کوئی نعمت ہے تو یہ قرآن کی نعمت ہے۔ اس لیے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کی دعائیں بھی سکھائی، اسلام کی نعمت پر، ایمان کی نعمت پر، قرآن کی نعمت پر، ہدایت کی نعمت پر ہم ہر نماز کے بعد یا جب بھی دعا مانگے تو اللہ کے تعریف کے کلمات میں یہ بھی کہا کرے، اللہم لک الحمد علی نعمت الاسلام ولک الحمد علی نعمت الایمان ولک الحمد علی نعمت القرآن ولک الحمد بما ہدیتنا ولک الحمد بما اکرمتنا ولک الحمد بما سترتنا۔ اے اللہ، اسلام کی نعمت ملنے پر، ایمان کی نعمت ملنے پر، قرآن کی نعمت ملنے پر، اور اس بات پر ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو ہدایت بھی عطا فرمائی، اور تو نے ہمارے عیوب پر پردہ بھی ڈالا ستاری کا، اور تو نے ہمیں لوگوں میں عزت بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ ہر وقت ہم اللہ کے شکر میں یہ کلمات کہتے رہے۔ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے، صحابہ بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے کہ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو واقعی میں ہم کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اور اللہ نے بھی جگہ جگہ کہا ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو گمراہ کر دے وے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو کوئی ہدایت دے دے وے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتے۔ ہدایت اور گمراہی کا راستہ ہمیں ضرور بتایا ہے، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے اور ہدایت پر چلنے کے لیے ہر بندے کو اللہ کی طرف سے توفیق چاہیے۔ توفیق نہ ملے تو کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اذان ہو جانے دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے آج کی جو ہماری اس مجلس کو گویا ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے نورانی مجلس اتر آئی سب، چونکہ 14 بچے ماشاءاللہ حفظ قرآن کو آج انہوں نے آخری سبق سنایا اور مکمل کیا۔ یہ 14 خاندانوں کے لیے اللہ پاک ان بچوں کو اپنے خاندانوں کے لیے قیامت کے دن جنت میں لے جانے کے سفارش کرنے والا بنائے۔ تو تکمیل حفظ کی مجلس کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو ان کو مبارکبادی دینا، تو میں ان سب حفاظ کرام کو اور ان کے والدین کو اور ان کے اساتذہ کو اور جن مدرسے میں اس مدرسے کو چلانے والے منتظمین اور اس مدرسے کو جو ہے تعاون کرنے والے، ان سب کا ان بچوں میں حصہ ہے، ان بچوں کے حفظ میں سب کا حصہ ہے۔ میں سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرماوے، اور ان سب کے لیے ان بچوں کا حافظ قرآن ہونا قیامت کے دن جو ہے نجات کا اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایک تو مبارکبادی کے لیے یہ مجلس منعقد ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد تکمیل حفظ قرآن کی مجلس کا کہ جب قرآن ختم ہوتا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ختم قرآن کے اوپر دعائیں جو مانگی جاتی ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔
یہ تو بہت کم مجمع ہے. سب کو حالانکہ آنا چاہیے، نسواڑی والوں کو بھی آنا چاہیے اور ان کو دعوت بھی دینی چاہیے. یہ الگ الگ جو جلسہ کرتے وہ بات الگ ہے، وہ سالانہ جلسہ الگ ہوگا، لیکن اصل تو یہ مجلس ہے کہ ایک ساتھ میں 14 حافظوں نے اپنا آخری سبق سنا کے آج قرآن کو ختم کیا ہے. تو ختم قرآن کے اوپر جو دعائیں مانگی جاتی ہے حدیث پاک میں، جیسے ختم بخاری پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں دعاؤں میں شرکت کے لیے، آج کی یہ مجلس بھی دعاؤں کی قبولیت کی مجلس ہے. تو تکمیل حفظ کی مجلس کا دوسرا مقصد ختم قرآن پر جو دعائیں قبول ہوتی ہے تو ہم بھی دعاؤں میں شریک ہو جائے تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائے. اور تیسرا مقصد جو ہے وہ قرآن کی مجلس کے ذریعے سے قرآنی پیغام کو عام لوگوں کو سنانے کے لیے کہ بھئی مختصر وقت کے اندر قرآن کا پیغام دنیا کے انسانوں کو سنایا جائے، یا جو بھی تکمیل حفظ کی مجلس پہ شریک ہے ان کو سنایا جائے. اب چونکہ ہماری سب کی گاڑی لیٹ چل رہی ہے، 1 تو بج گیا، 1 بجے تو ختم کرنے کا ٹائم تھا، اس لیے مختصراً بتا دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے ہم جن کو بھی قرآن کی دولت سے نوازا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو زبان سے ہم اللہ کا شکر کریں، اللہم لک الحمد علی نعمت القرآن، یا اللہ قرآن کی نعمت جو تو نے مجھے عطا فرمائی، اس نعمت کے اوپر میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ایک تو زبان سے شکر ادا کرے، اور ایک قرآن کی دولت ملنے کا جو ہے شکر یہ ہے کہ اس قرآن کو موت تک باقی رکھے. حافظ بن جانا بہت آسان ہے، لیکن موت تک حافظ بنے رہنا یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کہتے ہیں نا بہت اللہ والے اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ پہلے سال اگر 1 سال تک 6 مہینے تک اگر نہیں پڑھا حافظ قرآن نے، قرآن نہیں کھولا تو آدھا حافظ، اور پھر 1 سال تک اگر نہیں پڑھا قرآن کو کھولا ہی نہیں تو پھر خدا حافظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی خبر کیا کرو، یہ اتنا جلدی سینوں سے نکل جائے گا جتنا جانور اپنی گردن میں سے رسی نکال کر کے بھاگ جاتا ہے، اتنا جلدی قرآن سینوں سے نکل جائے گا. تو یہ قرآن کی نعمت کا ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہے زبان سے، اور دوسرا شکر یہ ہے اس قرآن کی تلاوت کو ادا کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور قرآنی پیغام پر عمل بھی کرتے رہے. ہاں قرآن جیسے قرآن میں کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، خبردار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. زندگی پر یہ تہیہ کر لے کہ میں اس آیت کا حافظ ہوں تو میرے زندگی میں ضروری ہے کہ زندگی پر گردن کٹ جائے گی اور میرا مال لٹ جائے گا، لیکن زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے کہ زندگی بھر میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا. تو قرآن کی تلاوت بھی کرنا ہے. ہاں الذین یتلون کتاب اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی اور وہ زندگی میں اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اللہ پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. پیارے عزیز طلبہ کرام اور ہمارے علماء بھی جو حافظ قرآن ہیں اور جو نہیں ہیں، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ غیر حافظ کو روزانہ 1 پارے کی تلاوت اہتمام سے کرنی ہے. اس کے لیے وقت مقرر کرنا ہے. اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں تلاوت کے آداب بھی لکھے ہیں کہ باوضو ہو، قبلے کی طرف بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے، رحمت کی آیتوں پر خوش ہو، عذاب کی آیتیں اور جہنم کی آیتوں پر رونا آ جائے.
یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، جو تابعی تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، کہا کہ جب بھی کلام لیتے تھے ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ ابھی ایک تکمیل حفظ کی مجلس میں مولانا احمد صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، جو شیخ الحدیث مدرسہ فلاح دارین کے ہے، انہوں نے فرمایا کہ آج کے دور میں یہ موبائل دجال کا فتنہ، یہ موبائل نے سب کو بے حیا تو بنا دیا، لیکن قرآن کی تلاوت کا وقت یہ کھا گیا، لمبی نمازیں پڑھنے کا وقت یہ کھا گیا، ہماری آنکھوں کو بدنظری کروا رہا ہے، کانوں کو غلط سنوا رہا ہے، بلکہ ہمارے کو بالکل ایمان اور اعمال سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل، ہر مرد، ہر عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل کے بغیر چلے ہی نہیں۔ کہ یہ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ، سائنس اور یہ جو ہے تمہارے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل، ان سب نے ہمارا ایمان تو کھوکھلا کر دیا، لیکن جو کچھ بولا پہلے، آج سے 20، 25، 30 سال پہلے ایسا ماحول تھا عام محلوں میں اور مسجدوں میں کہ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں بھی مجمع ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ نمازی ہوتے تھے، اور فجر کے بعد اشراق تک کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی یاسین شریف پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، اور اشراق کے پڑھ کے بہت بڑا مجمع نکلتا تھا۔ یہ بہت ضروری ہے، جتنا قرآن کے حافظ ہونے کا اور قرآن کی تلاوت کا جو اجر و ثواب ہے، اتنا گناہ، اس سے زیادہ گناہ قرآن کو بھول جانے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن ایسے آدمیوں کو، ایسے لوگوں کو، چاہے ناظرہ پڑھنے والا ہو کہ حافظ قرآن ہو، قیامت کے دن اللہ اندھے اٹھائیں گے ان کو، اور کہیں گے یا ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ میرے کو کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دنیا میں بہت آنکھوں والا تھا، بہت اچھی طرح دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قول کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، دنیا میں نے تیرے کو قرآن کی آیتیں دی تھی، قرآن کی نعمت دی تھی، تو اس کو بھول گیا، آج ہم نے تیرے کو بھلا دیا۔ اس لیے حفاظ کرام کو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کا حق ادا کرے۔ قرآن کا حق یہی ہے کہ ایک تو زبانوں سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے اور روزانہ اس کی تلاوت کرے۔ حافظ بننا آسان ہے، لیکن حافظ بنے رہنا موت تک یہ مشکل ہے، اور اس کے لیے نمازوں میں پڑھنا اور تراویح میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کو باقی رکھنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ یا تو ہم کسی کو سناوے روزانہ پابندی کے ساتھ، آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارے، جو بھی ہے پابندی کے ساتھ کسی دوسرے حافظ کو سناوے، یا پھر دوسرے حافظ کا سنیں، پابندی کے ساتھ سنیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نوافل کے اندر، سنتوں میں، نمازوں میں پڑھا کرے۔ میں ہر جگہ تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جب سے 17 سال کی عمر میں کنتھاریا میں حافظ ہوا 1987 میں، اس دن سے لے کے آج تک الحمدللہ ہر مہینے میں 1 قرآن، 1.5 قرآن یا 2 قرآن تک ہوتے ہیں نمازوں میں۔ 500 سے زیادہ قرآن ہو گئے نمازوں کے اندر، اور ہماری والدہ نے اسی وقت میں حافظ ہو کر آیا اور 2 دن کے بعد انتقال ہوا تھا۔ 2 دن سے پہلے بولا نہیں جاتا تھا، ان کی آواز نہیں نکلتی تھی، زبان ہونٹ ہلتے تھے، یہاں پر سوراخ کیا ہوا تھا، کینسر کی گھانٹی تھی اس کی وجہ سے۔ لیکن 2 دن انتقال سے پہلے کہا، بیٹا میں نے تجھے حافظ بڑی محنت سے بنایا ہے۔ ہاں، میری ماں ہر مہینے پوریاں بنا کے بھیجتی تھی کہ میرا بیٹا وہاں بھوکا رہتا ہوگا، وہاں ناشتے میں تو ٹوسٹ بسکٹ ملتی ہوگی۔ کہا بیٹا بہت محنت سے تیرے کو حافظ بنایا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے مرنے کے بعد کبھی بھی مجھے بھولنا مت، قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے بخشتے رہنا۔ وہ دل پر لگ گئی، اس دن سے لے کے آج تک برابر قرآن چل رہا ہے۔ یہ تو ہمیں قبر میں لے کے جانا ہے قرآن کو، یہ نہیں کہ یہ ہوا ہو جائے، سند مل جائے، سب کے سامنے ماشاءاللہ حافظ بن گئے، حافظ بن گئے۔
ماں باپ کو بھی میں تو کہتا ہوں، ماں باپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ تو بنا دیا، سند بھی لے لی، لوگوں میں واہ واہ بھی ہو گئی، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا حافظ بن گیا، لیکن اگر یہ حافظ بیٹے اگر 6 مہینے، سال، 2 سال اگر وہ بالکل پڑھنا اور سنانا چھوڑ دیں گے تو پھر ان کا قرآن خدا حافظ ہو جائے گا، اور نہ تو آخرت بنے گی اور دنیا بھی اللہ ان کی بننے نہیں دیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع آخرین، کہ بے شک اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ بعضوں کو بلند مرتبوں تک پہنچا دے گا، اور بعضوں کو قرآن کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلت میں اتار دے گا، ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہی وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا پارہ نمبر 11 میں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کو اللہ نے 4 نام سے پکارا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، ایمان والوں نہیں، اے دنیا کے انسانوں، یہ قرآن تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ بن کر آیا ہے۔ موعظۃ من ربکم، اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، آج لوگ قرآن کے ساتھ صرف گھٹیا کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو قرآن ہدایت کا راستہ بتانے آیا ہے اور جنت تک پہنچانے آیا ہے وہ تو سبق نہیں لیتے۔ ہاں، نیا مکان بنا لیا اور نیا شو روم بنا لیا، مول صاحب بچوں کو لے کے آ کے ذرا قرآن پڑھوا دو نا، برکت ہو جائے۔ کیا قرآن اس کے لیے آیا ہے؟ تمہارے گھٹیا کاموں کے لیے آیا ہے قرآن، اور وہ خود نہیں پڑھے گا، اس کے بچے بھی نہیں پڑھیں گے، مدرسے کے بچوں کے پاس پڑھوا رہا ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت تو سب کو کرنی ہے، قرآن تو سب کو سیدھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کے بارے میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جس دن سے مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کی ناقدری کی ہے، اس دن سے پوری دنیا میں مسلمان کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو گئے۔ دیکھو پوری دنیا میں دیکھو، جس دن سے انہوں نے قرآن سے بے توجہی کی ہے، پورا گاؤں دیکھ لو، پورا محلہ دیکھ لو، رمضان میں دیکھو 10 آدمی قرآن پڑھنے بیٹھے، ابھی تو 10 بھی نظر نہیں آ رہے۔ ارے بھائی تم قرآن نہیں پڑھتے؟ بلکہ مجھے کہنا پڑتا ہے درد کے ساتھ، کسی کو پوچھتا ہوں کتنے چلے لگے، کہا 7 چلے۔ میں نے تجھے کبھی قرآن پڑھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، بولا بھول گیا ہوں یار۔ اتنی بے توجہی ہے ہماری قرآن کے ساتھ۔ یہ قرآن کو ہمیں قبر میں لے کے جانا ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ تو قرآن تو ہدایت کا موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ بن کر آیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، قرآن کی تفسیر اور ترجمہ علماء کرام سے اور معتبر تفسیروں سے پڑھ کے حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور قرآنی پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے، ہر مسلمان کے ذمہ۔ تو اس لیے ان حفاظ کرام کو، اور بھی جو پہلے حافظ بن چکے اور جنہوں نے سند لے لی اور تکمیل حفظ کی مجلسیں کر لی، ان تمام حفاظ کرام کو بھی میں ایک بہت نرمی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اس قرآن کو چھوڑیو مت۔ اور ابھی میرا لڑکا افریقہ گیا تو میں ملاقات کے لیے جموں سر گیا تھا مفتی احمد دیولہ صاحب کے پاس۔ انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا جہاں بھی جاؤ دنیا میں تراویح پڑھانا مت چھوڑنا۔ 1 سال بھی اگر تم نے تراویح چھوڑ دی، سمجھو دوسرے سال تم مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکو گے۔ تو اگر ہم کو مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تو 2-3 حافظ مل کر کے اپنی تراویح الگ سے پڑھ لیں، گھروں میں پڑھ لو، آفسوں میں پڑھ لو، دکانوں میں پڑھ لو۔ لیکن قرآن کی تراویح پڑھانا بہت ضروری ہے، اور قرآن کو نوافل میں پڑھنا اور سنانا بہت ضروری ہے، تو ہی ہمارا قرآن باقی رہے گا، ورنہ دنیا میں بھی بہت پریشان ہو جائیں گے۔
اتنی بڑی دولت قرآن کی. اب حافظ قرآن جب حافظ قرآن ہو کر کے داڑھی مڈائے گا, نماز فرض نماز نہیں پڑھے گا, اور اس کے بال جو ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر ہوں گے, اور جمعہ اور عید بھی نہیں پڑھے گا, یا جمعہ عید پڑھے گا اور نماز فرض نہیں پڑھے گا, روزے نہیں رکھے گا, تو پھر بتاؤ اس کی دنیا میں بھی کیسے زندگی بن سکتی ہے؟ قرآن کو پڑھنا, سننا, سنانا, اس پر عمل کرنا, یہ سب ضروری ہے. تو پہلی بات فرمائی موعظۃ من ربکم, اے دنیا کے انسانوں, تمام دنیا کے انسانوں کو یہ اللہ کا قرآن کا پیغام ہے, اور قرآن اللہ کا کلام ہے. ہاں, اللہ کا کلام ہے. دیکھو سب سے زیادہ قرآن پاک میں 4 عقیدوں کو بیان کیا ہے. دھیان سے سننا, 4 عقیدوں کو قرآن میں بیان کیا ہے. ان 4 عقیدوں میں کوئی بھی مسلمان شک میں پڑے گا, اس کا ایمان خارج ہو جائے گا, نکل جائے گا. نمبر 1, توحید کا عقیدہ سب سے زیادہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ پوری کائنات کو بنانے والا ایک ہی اللہ ہے, دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. اللہ ہی نے کائنات بنائی ہے, اور کائنات کے اوپر ایک ہی اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ عقیدہ بہت قرآن میں بیان کیا ہے, ایک ہی اللہ ہے بس, اللہ کے علاوہ دوسرا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ میری عزت کی قسم اللہ کہہ رہے ہیں یہ پوری کائنات میں میرے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو پورا کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک خدا کہتا ہے کہ میں 7 بجے سورج نکالوں گا, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں میں 7:30 کو نکالوں گا, تو کیسے چلے گا؟ ہزاروں سال سے یہ سورج اور چاند کا نظام, اور رات اور دن کا نظام, سردی گرمی بارش کا نظام, سمندروں کا نظام, پہاڑوں کا نظام, آسمانوں اور زمینوں کا نظام, ہزاروں سال سے ایک ہی طریقے پر چل رہا ہے. یہ ساری کائنات کا نظام پکار پکار کر کہہ رہا ہے, اور نادان انسانوں, پوری کائنات کو چلانے والا ہمارا اور تمہارا خالق ایک ہی اللہ ہے, دوسرا کوئی نہیں ہے. توحید کو بیان کیا ہے. اور دوسرا بیان رسالت کا کیا ہے کہ دنیا کے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سب کے لیے جنت تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے, اور دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ مقرر کیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے دنیا کے انسانوں تم سب کی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو دوسرا عقیدہ رسالت کا بیان کیا. تیسرا عقیدہ آخرت کا بیان کیا ہے کہ جتنی اچھل کود کر لو, اور جو جس پر ظلم کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے ان یوم الفصل کان میقاتا, اللہ نے فیصلے کا دن مقرر کیا ہے. آج سب سے زیادہ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس اور یہ میڈیا والے اور اہل باطل پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں پر چھا گئے ہیں, اور ان کو یہی کہتے ہیں بھائی ہم تو جو چیز نظر آتی ہے اس کو مانتے ہیں, اللہ نظر نہیں آتا اللہ کو نہیں مانتے, قبر کا عذاب اور قبر میں جنت کا باغ نظر نہیں آتا ہم قبر کو نہیں مانتے, اور قیامت نظر نہیں آتی ہم نہیں مانتے, حساب و کتاب کو نہیں مانتے, قیامت کی ترازو کو نہیں مانتے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان جیتا جاگتا مر جاوے, اس کی روح نکل جاوے, تو پھر اس کے بعد اس کی باڈی کو جلا دیا جاتا ہے, راکھ ہوا میں اڑ جاتی ہے, اور انسان کو دفن کیا جاتا ہے, اور اس کے ریزہ مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے. 6 مہینے کے بعد نکالو تو اس کا ہاڑ پنجر بھی نہیں ملے گا, سب مٹی ہو جاتی ہے. پھر دوبارہ جیتا جگتا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہی ایمان ہے. آج ایمان والے بھی زبان سے تو انکار نہیں کرتے, لیکن اپنے کرتوتوں سے کہہ رہے ہیں
ہاں کسی کی زمین دبا لی، کسی کا پیسہ دبا لیا، ادھار لے کر واپس نہیں کیا، کسی غریب کے اوپر کمزور پر ظلم کر دیا، کسی کو تھپڑ مار دی، کسی کا حق دبا دیا، جھوٹ بول کے کمایا، حرام کمایا، شراب کا نشہ اختیار کر لیا، چوری کی، زنا کی، بولا کون دیکھنے والا ہے؟ ہاں دنیا کے کیمروں سے تو وہ ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے کیمرے کا انہیں پتہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کا تو وہ کیمرہ ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تمہاری چوریاں اور تمہارا ڈاکہ اور تمہارا دھوکہ دینا اور تمہارا جھوٹ بولنا بہت دور کی بات رہی، اللہ تمہاری آنکھوں کی پتلیاں جو پھر رہی ہے کتنا غلط اور کتنا صحیح دیکھ رہی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بھی آگے چلو، تمہارے دلوں میں جو گناہوں کے خیالات چل رہے ہیں یا نیکیوں کے خیالات چل رہے ہیں، اللہ تمہارے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ بہت سارے قصے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے، تو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے سے پہلے ان کے دل کی نیت کی خرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یہ آئے تو ہجرت کرنے کی نیت سے، لیکن ایک نیت ان کی اور بھی ہے۔ مکہ مدینہ کے اندر مکہ کی ایک عورت ام قیس نام کی، وہ ایمان بھی لے آئی، لیکن زمانہ جہالت میں ان سے پیار تھا اور ان سے تعلقات تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ میری تعلق والی عورت یہ مدینہ پہنچ چکی ہے، چلو اپنے ہجرت تو فرض ہی ہے، ہجرت بھی کر لیں گے مدینہ کی اور ام قیس سے نکاح بھی کر لیں گے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث میں اس قصے کو نقل کیا ہے اور اسی کا شان نزول وہ حدیث کا یہی ہے۔ کیا فرمایا پہلی حدیث میں؟ انما الاعمال بالنیات، اے لوگو سنو، تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، جو جس کی نیت کرے گا وہی اس کو ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور پھر فرمایا جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا اور کسی عورت سے نکاح کی نیت سے ہجرت کرے گا تو وہ ہجرت اسی مقصد کے لیے گنی جائے گی اللہ کے دربار میں۔ تو جیسے وہ آئے کہا مرحبا مرحبا، آؤ آؤ یا مہاجر ام قیس، یا مہاجر للہ و رسولی، نہیں کہا کہ اللہ کے اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آنے والے، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے آؤ۔ اب انہوں نے تو کسی کو بات بھی نہیں کی تھی، دل ہی میں بات کی تھی، لیکن اللہ وہ دیکھنے والا اور وہ سننے والا اور وہ جاننے والا ہے کہ انسان کے دلوں کے خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ والعادیات کی صورت میں کیا ہے؟ افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، یہ نادان انسان کو معلوم نہیں ہے کہ قبر سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ ویعلم ما فی الصدور، اور اللہ سب سینوں کی باتوں کو باہر کر دے گا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ بے ایمان لوگ دنیا بھر کے یہود و نصارہ مشرکین کفار جو آخرت کو نہیں مانتے، دوبارہ زندہ ہونے کو، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کو نہیں مانتے، وہ یوں گمان کرتے ہیں کہ ہم کو کوئی نہیں اٹھا سکے گا، دوبارہ کوئی زندہ نہیں کر سکے گا۔ قل بلا وربی، پیارے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم، میرا اللہ تم سب کو زندہ کرے گا اور تم سب کو دنیا کے کیے ہوئے کرتوتوں کی خبر دے دے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کہا کہ قیامت کے دن تم سب زندہ کیے جائیں گے اور تم سب کو دنیا کے کیے ہوئے اچھے برے اعمال کی خبر دی جائے گی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے کو مہینوں اور سالوں نہیں لگیں گے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کروڑوں انسانوں کو ایک ہی گھڑی میں زندہ کرنا اور ان سب کا حساب چکانا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ میرا چٹکیوں کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کے لیے یہ چٹکیوں کا کام ہے۔
اور اس بات کو آج کے سائنس نے ہمیں پکا یقین کروا دیا. ایک ساتھ میں سمجھو پورے گجرات کے 10 لاکھ اسٹوڈنٹس 10ویں والے اور 12ویں والے ایک ساتھ میں سب نے ایگزام دی اپنے اپنے ایگزام ہالوں کے اندر. اور پھر ریزلٹ کی تاریخ نکی کی بھئی مئی مہینے میں یا جون مہینے میں فلانی تاریخ کو سب کو ریزلٹ مل جائے گا. ایک ساتھ میں 10 لاکھ ودیارتھیوں کا اور 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کا اپنے امتحانات کا ریزلٹ ایک ساتھ میں ایک تاریخ میں ہر ایک اپنے اپنے گھر سے موبائل کھلتا ہے, ویب سائٹ کھلتا ہے اور اس کے بعد اپنا ریزلٹ گھر بیٹھے معلوم کر لیتا ہے. تو جب دنیا والے ایک ساتھ میں 10 لاکھ 10,000 نہیں 10 لاکھ اسٹوڈنٹس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تم پاس ہو کہ تم نہ پاس ہو, تو پھر اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ سب ٹیکنالوجی اور سائنس. ہمارے یوسف بھائی باڈول والی کہتے تھے کہ یہ سائنس تو نابالغ لڑکی ہے, جس دن بالغ ہوگی اسلام سے شادی کر لے گی. وہ سائنس کیا ہے؟ یہ سائنس ہی نے ہمارے اسلام کو قرآن کی بات کو پکا کیا ہے. تو تیسرا عقیدہ آخرت کا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حق ہے. سورہ قیامہ میں تو اللہ کہہ رہے وہ نادان, قیامت کے دن کی قسم, ایحسب الانسان, یہ انسان نادان گمان کرتا ہے اللہ نظمہ عظامہ, میری بکھری ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ارے تم کو ایسے زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا کہ تمہارے انگلیوں کے پوروں میں بھی فرق نہیں آئے گا. اللہ ایسی قدرت والا ہے. جیسے بالکل بنجر, اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے, بنجر اور سوکھی زمین مردہ ہو جاتی ہے, اللہ رحمت کی بارش برساتے ہیں, کسان لوگ بیج ڈالتے ہیں, تو ایک ہی رات کے اندر سارا بنجر سوکھا کھیت ہریالے سے بھر جاتا ہے. ایسے ہی جس دن اللہ چاہے گا سب زمینوں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں. اسی بات کو سمجھانے کے لیے جب ہم قبر میں مٹی ڈالتے ہیں نا تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ بولو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. او انسان, ہم نے ہی تجھ کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر موت دے کر کے اسی مٹی میں دوبارہ سلا دیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے تجھ کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. یہ تیسرا عقیدہ قرآن میں سب سے زیادہ بیان. اور چوتھا عقیدہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اس زمانے میں کفار یہی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رات کو جو ہے جاگتے ہو اور اپنے من سے قرآن لکھتے ہو اور پھر جو ہے صبح میں ہم کو سناتے ہو, آپ من گھڑت یہ کتاب سناتے ہو. اللہ نے جگہ جگہ قرآن کہ بھئی یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے, میری ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اسی لیے تو اللہ نے چیلنج دیا دنیا بھر کے شاعروں کو اور شاعریاں بنانے والوں کو, اور بولا میرا پورا قرآن کی کاپی نہیں, ایک لیٹی اور ایک سورت یا ایک آیت کی کاپی کر کے دکھا دو. تو ایک گبلا بنا کے لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, القاریعۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, کہ وہ دلوں کو ہلانے والے, معلوم ہے آپ کو وہ جھنجھوڑنے والی کیا ہے؟ کہ وہ پھر قیامت کا منظر بیان کیا کہ لوگ جو ہے پتنگوں کی طرف بھاگیں گے اور پہاڑ روئی کی گالوں کی طرف, پورا قیامت کا منظر کیا. جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری اس کو جنت ملے گی, جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا گناہوں کا بھاری وہ جہنم میں جائے. تو وہ کیا بنا کے لایا خبر؟ ہاتھی کے بارے میں, الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. آپ نے ہاتھی دیکھا ہے؟ ہاتھی دیکھا, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور اس کے پیر ستون جیسے. اللہ یہ کوئی تو بنا کے لائے؟ قیامت تو کیسے قیامت کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. قیامت تک کوئی ایک آیت کی کاپی نہیں کر سکتا. یہ وہ کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. تو قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ بیان کیا. بس یہ آیت کو میں سمیٹ کر کے اپنی بات کو ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے 4 نام سے قرآن کو بیان کیا. اے دنیا کے انسانوں, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ نصیحت نامہ آیا ہے. ہاں, صرف مردوں کو بخشنے کے لیے قرآن نہیں آیا, اور صرف شو روم میں اور دکانوں میں برکت کے لیے قرآن نہیں آیا,
اور پھونک مارنے کے لیے قرآن نہیں آیا، دم کرنے کے لیے قرآن نہیں آیا۔ یہ ضرور شفا ملتی ہے دم کرنے سے، لیکن قرآن کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تمام دنیا کے انسانوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تو کہا تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آیا ہے۔ دوسرا فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں جو بیماریاں پنپتی ہے اور بیماریاں پلتی ہے، کون سی دلوں کی بیماریاں؟ حسد، بغض، کینہ، تکبر۔ کہا یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں۔ کینسر کی بیماری تو آدمی کو دنیا کی موت دے دے گا، لیکن جو تکبر لے کے قبر میں جائے گا، جو حسد لے کے جائے گا اور جو کینہ رکھ کر جائے گا اور دنیا میں بھی رہے گا، تو بڑی بڑی مبارک راتوں میں بھی ایسے نادان انسانوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا اور بخشش بھی نہیں کرتا ہے نا۔ ابھی شب برات آنے والی ہے، شب قدر آنے والی ہے رمضان میں، تو بڑی بڑی راتوں میں بھی ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا اور ان کی بخشش بھی نہیں کرتا جو دلوں میں حسد کو لے کے پھرتے ہیں، کینہ لے کے پھرتے ہیں، تکبر لے کر پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت اللہ نے بنائی تو قسم کھائی، میری عزت کی قسم، 3 گناہ کرنے والوں کو میری جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ ایک تو چغل خوری کرنے والے، لوگوں کو لڑانے والے، اس کی بات اس کو نہیں، اس کی بات اس کو۔ کا چغل خوروں کو چاہے وہ تہجد پڑھ کے آوے اور قرآن پڑھ کے آوے، حج عمرے کر کے آوے، چغل خوروں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا کنجوسوں کو، بخیلوں کو جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اور تیسرا گھمنڈیوں کو، تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈیوں کو بھی میں جنت میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ ان تینوں گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسری بات بتائی قرآن دلوں کی شفا کے لیے آیا ہے، اور تیسری بات بتائی وہودن، ہدایت بن کر آیا ہے، رہبری کے لیے آیا ہے، اور چوتھی بات بتائی ورحمت للمومنین، تمام مومنوں کے حق میں یہ قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو زندگی میں قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی زندگی میں رحمت نازل کرے گا۔ گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ان گھروں میں رحمت نازل ہوگی۔ محلوں میں تلاوت ہوگی، ان کے جو ہے محلوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ قرآن والے جہاں جائیں گے اور جہاں تلاوت کریں گے ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شانہ، بس اتنی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو سب کو میں مبارکبادی بھی دیتا ہوں، آپ کے سامنے قرآن کا پیغام بھی سنا دیا۔ تکمیل حفظ کے یہ 3 مقصد ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو جو ہے یہ آپ نے پہلا کیا بتایا میں نے؟ مبارکبادی دینے کے لیے، اور دوسرا جو ہے دعا کے قبولیت کے لیے، اور تیسرا قرآن کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بے انتہا قبول فرماوے، سب کی شرکت کو اللہ قبول فرماوے، اور اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے نعمتیں رحمتیں دیتا ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا مجھے تک ہے کچھ اعلان کے دعا کرا دو۔ درود شریف بولو۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما أكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم گنہگار ہیں قصوروار ہیں اے اللہ 100% تیری نعمتوں کو رات دن استعمال کرتے رہے تیری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھتے رہے تیری دی ہوئی زبانوں سے غلط بولتے رہے تیری دی ہوئی جوانی کی طاقت سے گناہ کرتے رہے اے اللہ تیرے دی ہوئے پیروں کو گناہوں کی جگہوں پر چلاتے رہے اے اللہ تو کتنا مہربان رب ہے کہ ہماری آنکھوں کو ایک مدت تک غلط دیکھنے کے باوجود بھی تو نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو چھین نہیں لیا تو نے کانوں کو بہرا نہیں کر دیا تو نے اللہ گھٹنوں میں اللہ درد پیدا نہیں کر دیا اے اللہ ہم تو گناہ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اے اللہ آج تک کی ہمارے گناہوں کی اور اللہ پوری مغفرت فرما دے اے اللہ یہ پورے مجمع میں ایک بھی محروم نہ رہنے پائے ایک ایک کو سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے ہمارے اہل و عیال کی اور خاندان والوں کی مغفرت فرما دے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے دنیا سے جہالت کو بے دینی کو گمراہی کو کفر و شرک کو ظلم و تشدد کو بے حیائی عریانیت کو ختم فرما دے پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے گمراہی کے راستوں کو بند فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کے عقائد کو درست فرما دے اخلاق کو درست فرما دے معاملات کو درست فرما دے اسلام کی پاکیزہ معاشرت کو زندہ فرما دے 100% نماز اور روزوں کو زندہ فرما دے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ آج تک کی ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اے اللہ پوری امت مسلمہ میں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما مرحومین کی مغفرت فرما قرض داروں کے قرض عافیت کے ساتھ ادا کروا دے اے اللہ بے نکاحوں کو نیک صالح رشتے نصیب فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک صالح فرما بردار بنا اے اللہ اس چمن کو جو علم و عمل کا چمن ہے باغ ہے اے اللہ رات دن اس کو ترقیات عطا فرما دے اے اللہ رات چگنی اے اللہ اس کو ترقیات سے نواز دے اس ادارے کو اور تمام مدارس اور مکاتب اور تمام ادارہ جو دین کے ہے دینی یا اللہ ان سب کو تو پروان چڑھا دے اے اللہ اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما اے اللہ ایک ایک بچے کو اے اللہ ہدایت کا اے اللہ رہبر بنا کر کے اس کو بھی ہدایت عطا فرما اور آخر اے اللہ ہزاروں انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ علم نافع عطا فرما دے اے اللہ سب کو علم نافع عطا فرما دے اے اللہ عملی زندگی نصیب فرما دے علم کے ساتھ ہمیں امت کے لیے عملی نمونہ بنا دے اے اللہ امت کی بدحالی پر اے اللہ رحم فرما دے اے اللہ امت کے سوئے ہوئے نصیبے کو جگا دے یہ تیرے پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے اے اللہ اس امت کا تو
تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا تھا، تیرے نبی علیہ السلام زارو قطار روتے تھے، آج گاجر مولی کی طرح بموں سے اڑائی جا رہی ہے۔ اے اللہ اس امت کو کوئی بچانے والا تیرے سوا اور کوئی اس پر رونے والا اور اللہ اس کے لیے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ پروردگار تو امت کی مدد فرما دے، امت کو دشمنوں کے نرگے سے نکال دے۔ اے اللہ ایک چرواہا بکریاں چڑھانے والا اگر اس کو کوئی بھیڑیا اچک لے جاتا ہے، اس کی بکری کو وہ مار کے مقابلہ کر کے بکری کو چھڑا لیتا ہے۔ پروردگار امت کے ہزاروں بچوں کو، عورتوں کو اے اللہ بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ جہاں چاہے جس مسلمان پر چاہے اے اللہ دنیا کے اسلام دشمن اے اللہ ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کی دشمنوں کے حملوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی اے اللہ ہماری ہی کوتاہی ہے، تیری طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دے کہ دین ہی پر چلنے میں ہماری عزت ہے اور دین ہی پر چلنے میں ہماری جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین اسلام پر ثابت قدم فرما، ایمان اور اسلام پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن کا ماحول قائم فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور دنیا میں، پوری دنیا میں امن کا ماحول قائم فرما۔ اسلام دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو ناکام فرما، جہاں جہاں بھی جیلوں میں بے قصور مسلمان بند ہے عزت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما دے، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہی ایمان اسلام پر زندہ رہنا نصیب فرما، جب ہمارا موت کا وقت آئے ایمان کے کلمے کے ساتھ تیری رضا والی موت نصیب فرما دے۔ دنیا بکتے بکتے مرنے سے، گناہوں کی حالت میں موت آنے سے، نشے کی حالت میں مرنے سے، اور اے اللہ تجھے اے اللہ تیرے نبی نے جن بری موتوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام بری موتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اے اللہ موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی اے اللہ زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہاں کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔